برکت جس چیز میں ہوتی ہے اس سے راحت ہوتی ہے. مکان بابرکت ہوگا، مکان سے راحت ہوگی. بیوی بابرکت ہوگی، بیوی سے راحت ہوگی. تو بابرکت بیوی کہاں سے لائیں بھائی؟ یہ دیکھیں کہ وہ متبع شریعت اور سنت ہے کہ نہیں. شریعت اور سنت کی اتباع کرنے والی ہے کہ نہیں ہے. کہتے ہیں وہ ڈھل جائے گی، بس ایسی لڑکی ہے ڈھل جائے گی. کچھ دن میں آنے کے بعد وہ ڈھلتی تو کیا، شوہری کو ڈھالنا شروع کر دیا، دنیا دار بنا دیا. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پختگی ہو، ایسی عورت سے شادی کرو جس میں پختگی ہو، دین میں پختگی ہو، پختگی ہو جس کی دین میں. ایک ملک میں، فرانس تھا یا کوئی ملک تھا، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ سے لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہاں کی لڑکیاں عیسائی وہ مسلمانوں کو دیکھ کے بالکل مائل ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جاتی ہیں، شادی کی خاطر شادی بھی کر لیتی ہیں، لیکن کچھ دن کے بعد دوبارہ وہ اپنے دین کو بدل دیتی ہیں، ارتداد کو اختیار کر لیتی ہیں، دوبارہ سے دین بدل دیتی ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں. تو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا دراصل یہ مسلمانی کے لیے ہوتی ہیں، یہ کسی اور چکر میں مسلمان ہوتی ہیں. ان کو تو بالکل ختم ملتے ہیں وہاں مرد، بس صورتاً مرد ہیں، حقیقت میں تو بالکل ہے ہی نہیں کچھ، بدنگاہی کر کر کے اندر سے ہجڑے بن چکے ہیں، کسی قابل نہیں. تو یہ مسلمانی کے لیے مسلمان ہوتی ہیں، جب جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر دین بدل دیتی ہیں. تو بھائی بازی بیٹھے رہتے ہیں نیٹ پہ، لڑکیوں سے ادھر ادھر تعلقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کسی بہت بڑا کام کر رہا ہوں دین کا، سمجھتے ہیں کہ میں کافرہ کسی لڑکی کو مسلمان کر کے پھر اس سے شادی کروں گا. کچھ دن میں جناب وہ کسی کو مسلمان کیا، شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، اس نے دین بدل دیا. اب عجیب حال ہے، عجیب حال ہے، اللہ پناہ میں رکھے. ایک شاعر کہتا ہے ایسی ضد کا کیا ٹھکانہ، اپنا مذہب چھوڑ کر میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا، میں ہوا کافر تو وہ کافر مسلمان ہو گیا. تو بہرحال دینداری دیکھنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کیا کرتے تھے اپنے دور خلافت میں. ایک آواز سنی کہ ایک عورت نے کہا دودھ میں پانی ملا دیں. اس کی بچی نے کہا کہ امیر المومنین نے منع کیا ہے. تو ماں نے کہا امیر المومنین تو یہاں نہیں ہے، وہ تو نہیں دیکھ رہے. کہا امیر المومنین کا رب تو ہے، خدا تو ہے، وہ دیکھ رہا ہے. بس یہ سنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، کیا اللہ نے بصیرت دی، کیا دین داری، سبحان اللہ، کیا نور تھا. اپنے بیٹے کا رشتہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا رشتہ اسی گھر میں اسی لڑکی کے لیے بھیج دیا. کیا چیز دیکھی؟ دینداری، تقوی. تو کیا دیکھنا چاہیے کہیں رشتہ کرے؟ دینداری. کہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی، پردہ کرتی ہے کہ نہیں کرتی، حرام حلال کی تمیز ہے کہ نہیں، گناہوں سے بچتی ہے کہ نہیں بچتی. خود بھی ہم تقوی اختیار کریں، رشتہ بھی ایسی جگہ کیا جائے جہاں دینداری ہو، ورنہ کل کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. کتنے لوگ بیچارے وہ خود دیندار، بیوی دنیا دار. اب آئے دن وہ مطالبہ کرتی، کہتی کبھی ہمیں مایوں میں لے جاؤ، ہمیں مہندی میں لے جاؤ، فلاں سہیلی کے ہاں سالگرہ ہے وہاں لے جاؤ، اور ہمیں فلاں جگہ لے جاؤ رسم میں، اور فلاں شادی میں لے جاؤ جبکہ وہاں گانے باجے بھی ہیں. ڈیجے میں لے جاؤ، کسی کی 40ویں میں لے جاؤ، کسی کے کنڈے میں لے جاؤ، کسی کی 11ویں میں لے جاؤ، کسی کی جمعرات میں لے جاؤ. اب جناب نہ لے جائے تو سارا خاندان مل کے کہتا بڑا ظالم ہے، بہت ظالم شوہر ہے، بالکل قید کر کے رکھا ہوا ہے اس پہ سب ظلم کے الزام لگتے ہیں. تو بھائی کیوں اپنے کو آزمائش میں ڈالیں حماقت سے؟ اصل میں تو خود اسی نے اپنے کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے. دین پہ چلتا، اللہ والوں سے مشورہ کر کے چلتا تو راحت ہی راحت ہوتی. اسی لیے 1.5 ہوشیاری جو ہوتی ہے انسان کے حلق میں آ جاتی ہے. بعض 1.5 ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں، اولیاء اللہ کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اوورٹیک کر کے ہم وہ جناب کہاں پہنچ جائیں گے. تو جنت میں نہیں بلکہ آگے دوزخ میں کہیں پہنچ جاتے ہیں یا کہیں کسی بلا میں پھنس جاتے ہیں.